پھول آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں جو پھولوں کا تعارف ہوا ہے یہ ایران سے آئے ساری بیلیں، یہ پھول سب جب بادشاہ لوگ آئے تو وہ اپنے ساتھ یہ سب لاتے رہے۔ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے پھول نہیں تھے، یہ گلاب، یہ چمپا، جوہی، بیلا، موگرا، یہ سارے پھول ادھر سے آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ ان کے نام بھی دیکھیں، ناموں پر بھی اثر نظر آتا ہے، ناموں پر بھی اثر نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حالانکہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر 500-600 سال پہلے یہ سب چیزیں آئی ہیں، اور قرآن 1450 سال پہلے، جبکہ ہندوستان کوئی معمولی ملک آج سے 500 سال پہلے بھی نہیں تھا۔ 500 سال پہلے بھی یہ بڑا ملک تھا، سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک تھا۔ یہ ملک کا حال یہ تھا حضور علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے، آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اہل عرب یہاں تجارت کے لیے آتے تھے، ہند والے وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے۔ گرم مسالوں کی یہاں جو کاشت ہوتی تھی وہ وہاں بہت قیمت میں بکا کرتی تھی، تو تجارتی تعلقات تھے، لیکن پھر بھی پھلوں کے پھولوں کے معاملے میں بہت لوگ بہت پیچھے تھے۔ اور قرآن اتنی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن اس شان سے بات بیان کر رہا ہے کہ غلاف والی کھجوریں، غلاف والے پھل اور پھولوں کی یہ حال، نکہت گل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ خوشبودار پھول بھی ہم نے پیدا کیے، اناج بھی ہم نے پیدا کیا، اور اناج کے ساتھ بھوسا بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ یہ بھوسے کا کیا کام ہے؟ اناج تو ہمارے لیے، بھوسے کا کیا کام؟ تو بتایا جا رہا ہے بندے صرف تو نہیں ہے نا، وہ تیری ہل چلانے والی وہ جانور بھی تو ہیں، تو اناج تیرے لیے ہے، بھوسا تیرے جانوروں کے لیے۔ یہ اللہ نے کتنا خیال فرمایا مخلوق کا۔ اور خوشبودار پھول بھی ہم نے تمہارے لیے کہ اس کو دیکھتے ہو تو تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تمہاری بے چینی کو چین آ جاتا ہے، تمہاری بے قراری کو قرار آ۔ پھولوں کو دیکھو، دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے، دیکھ کر ہی اس کی نکہت گل دیکھ کر، اس کی خوشبو سونگھ کر مشام جاں معطر ہو جاتے ہیں، آنکھوں کو بھی سکون، دماغ کو بھی سکون، دل کو بھی سکون۔ یہ سب چیزیں اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اے انس جن تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسان اور اے جنات دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتیں اللہ نے بنائی۔